میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب بات چل رہی تھی اللہ پاک کی قدرتوں کی۔ اللہ پاک کی قدرتیں کیا ہیں؟ اللہ پاک نے جس جس چیز کو پیدا فرمایا ہوا ہے اللہ کا ان پر اختیار ہے، اللہ کے وہ قبضے میں ہیں۔ جو تاثیریں جڑی بوٹیوں میں اور جو چیز اللہ کے علم میں ہے اور اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ہر چیز میں تاثیر اللہ کے حکم سے ہے۔ جب چاہتا ہے ان چیزوں سے تاثیر اٹھا لیتا ہے، جب چاہتا ہے ان چیزوں میں وہ تاثیریں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ اللہ جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صاحبو، اللہ نے لوہے کو پیدا فرمایا، لوہے سے طرح طرح کے اوزار جو ہیں حضرت انسان نے بنائے ہیں۔ اللہ پاک نے پانی کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ فرمائے قرآن میں کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ تو صاحبو حساب لگاؤ، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ صبح کے وقت ہم تمہارا پانی زمین سے کھینچ لیں تو بتاؤ زمین میں پانی ڈالنے والا کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ پانی کو کن کن اجزاء سے اللہ نے بنایا ہے؟ اگر یہ پتہ ہم لگا بھی لیں آج اللہ کی دی ہوئی عقل سے کہ پانی فلاں چیز سے مل کر بنا ہے، تو جن چیزوں سے اللہ پاک نے پانی کو بنایا ہے وہ چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں یا کسی اور نے پیدا کی ہیں؟ تو صاحب وہ سارے جہان کے انسان ہاتھ باندھ کر یہ بات ماننے کو تیار ہو جائیں گے کہ واقعی پانی جن اجزاء سے مل کر بنا ہوا ہے وہ اجزاء بھی اللہ پاک نے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ لوہے کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، یہ کن کن چیزوں سے مل کر لوہا بنا ہے، یہ اس کے اجزاء بھی اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ پانی کے اندر اگر کوئی زہر ہے تو وہ اللہ کے حکم سے، اگر اس میں شفا ہے تو اللہ کے حکم سے۔ دیکھو وہ طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہے، اس میں چند لوگوں نے ہوشیاری کی، پانی زیادہ پیا، اسی زیادہ پیے جانے والے پانی نے ان کے اندر پیاس جو ہے وہ بڑھا دی تھی۔ اور جس نے اپنے نبی کی اور اپنے بادشاہ کی بات کو مان کر ایک دو گھونٹ پانی پیا تھا، اللہ رب العزت نے اسی دو گھونٹ پانی سے ان لوگوں کی پیاس کو ختم کر دیا تھا۔ اور جن لوگوں نے چالاکی کی تھی اللہ نے ان کی پیاس کو اسی پانی سے بڑھا دیا تھا۔ دیکھو نیتوں میں اور عطاعتوں میں کتنا فرق ہے کہ پانی ایک ہے لیکن تاثیریں دو ہیں۔ ایک آدمی، ایک جماعت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اور وقت کے بادشاہ کی بات کو مان رہی ہے تو تھوڑا سا پانی ان کی پیاس بجھانے کے لیے کافی ہو گیا۔ جو لوگ زیادہ ہوشیار اور چالاک تھے، پانی ان کے لیے بھی وہی تھا، لیکن ان کی ہوشیاری اور چالاکی اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اسی پانی نے ان کی پیاس کو مزید بڑھا دیا۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چلنے والی چھری جو ہے وہ لوہے سے بنی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنا زیادہ اس کو تیز کیا تھا تاکہ بیٹے کو ذبح کرتے وقت تکلیف نہ ہو، تاکہ جلدی سے کام جو ہے وہ نبٹ جائے۔ لیکن اللہ نے چاہا تو تیز دھار چھری جو ہے اس کی کیا مجال ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو تھوڑی بہت جو ہے تکلیف بھی دے سکے۔ تو صاحبو، اگر ہمیں ان قدرتوں کا یقین آ جائے گا تو ہمارے ایمان مضبوط ہو جائیں گے۔ جب ہمارے ایمان مضبوط ہو جائیں گے تو قرآن پاک ہمیں نفع دینے والی سب سے بڑی کتاب بن جائے گی۔ صاحبو، یہی وہ پانی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے سڑک کا کام دے، پل کا کام دے، اور یہی وہ پانی تھا کہ اللہ کے نافرمان لوگوں کو، نبی کے نافرمانوں کو ڈبونے کا کام دے۔ تو ہمیں اپنی آنکھوں سے جن چیزوں کا مشاہدہ کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، ہم دیکھیں
کہ اگر ہمارا یقین ہے تو یہ ہر چیز ہمارے تابع ہے، اور اگر ہمارا یقین نہیں ہے تو صاحبو اللہ پاک کی ایک ایک چیز جو ہے وہ ہمیں نقصان دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے لشکروں کو جانتے نہیں ہو۔ اب جانتے نہیں ہو کا مطلب کیا ہے کہ تم نے میرے لشکروں کی طاقت کو نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم اللہ کے لشکروں کی تعداد کو جانتے نہیں ہو، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی نوعیتوں کو جانتے نہیں ہو، ان کی صورتوں کو جانتے نہیں ہو کہ وہ کس کس شکل میں اس دنیا میں موجود ہیں۔ آگ کو اللہ پاک نے بنایا، وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کو بجائے کہ جلاتی، وہ نہ اتنی ٹھنڈی ہوئی نہ اتنی گرم رہی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی یا گرمی کا نقصان دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں بٹھا کر آگ کے ڈھیر میں پھینکے گئے تھے، لیکن ایک بال بھی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نہیں جلایا آگ نے۔ صاحبو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ آگ جو ہے نفع دینے میں اللہ کی محتاج ہے۔ جب اللہ چاہیں گے تو یہ نفع دے گی، جب اللہ چاہیں گے تو یہ نقصان دے گی۔ تو یہ اللہ پاک کے لشکروں میں سے آگ بھی اللہ کا لشکر، پانی بھی اللہ کا لشکر، لوہا بھی اللہ کا لشکر، ہوائیں بھی اللہ کا لشکر۔ صاحبو اللہ پاک ہم سے جو بار بار کہہ رہے ہیں نا، اس کی کوئی وجہ ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، پیدا کرنے والا خود کہہ رہا کہ اے انسان تو بڑا کمزور ہے، تو میری نافرمانی کر کے میرے پاس آئے گا تو میرے پیدا کیے ہوئے عذاب کو سہ نہیں پائے گا، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ پاک کا اس بات پر شکر ادا کرنے والے بن جاؤ کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا اور اللہ پاک نے ہمیں ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ واللہ شاکرن علیم ہے، یا ان اللہ شاکرن علیم ہے، اگلا ٹکڑا جو ہے آیت کا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں بے شک شکر کرنے والے لوگوں کو جانتا ہوں۔ جب شیطان نے کہا کہ اللہ میں تیرے لوگوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے مخلص لوگوں کو تو نہیں بہکا سکتا، جو شکر کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو تو نہیں بہکا سکتا۔ تو صاحبو اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر کے ہمارے اوپر احسان عظیم کیا ہے کہ ہم ایمان کی محنت سے بچ گئے، اور ماؤں کی جھولیوں میں ہمارے گھروں میں بیٹھے بٹھائے ہمیں ایمان نصیب ہو گیا۔ ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہمارے لیے بہت ہی کم ہے۔ صاحبو ہمیں اللہ پاک کی قدرتوں کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی جو ہیں نشانیاں ہیں، علامات ہیں، ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ آج کی سائیکولوجی یہ بتاتی ہے کہ جتنا آدمی خود بولتا ہے وہ بات 90% انسان کو یاد رہتی ہے، جو انسان کتابوں سے پڑھتا ہے یا سنتا ہے وہ 20% کے قریب باتیں یاد رہتی ہیں۔ تو صاحبو میرے بولنے کا اور آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ میں خود اس بات کو یاد کرنے والا بن جاؤں کہ جب یہ بات میرے ذہن میں رہے گی ہر وقت تو میرا ایمان بھی بڑھے گا، اور مجھے یاد رہے گی تو میں عمل کے لیے بھی کھڑا ہو جاؤں گا۔ جو بات ہمارے دل و دماغ میں ہے ہی نہیں، ہم اس کے اوپر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے پکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی پکار کو پکارتے پکارتے اتنا پکاریں کہ وہ ہمارے دلوں کی آواز بن جائے، اور جب ہمارے دلوں کی آواز بن جائے تو اللہ رب العزت اس بننے والی آواز کو عملی شکل عطا فرما کر دوسرے لوگوں کو بھی اس سے استفادہ کرنے کی توفیق فرمائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔